اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ رب العالمین کی نعمتیں حد و حساب سے زیادہ ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کا عرش ہے، جنت ہے، ساتوں آسمان ہیں، زمینیں ہیں، تحت الثری ہے، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، انبیاء ہیں، بیت اللہ ہے، روضہ رسول اللہ ہے، سب مخلوق ہے، لیکن قرآن کریم غیر مخلوق ہے، اللہ کی کلام، اللہ کی صفت ہے۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ پاک۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اور کون سا نصیحت کی بات تمہارے پاس ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کریم کی تعلیمات سے زور شور سے پھیلانا، باہمت رہنا، یہ جہاد کبیر ہے۔ تو مالک کا یہ انعام عظیم ہے۔ اس کی ابتدا اللہ تعالی شانہ نے سورۃ فاتحہ سے کی۔ پھر جو بڑی صورتیں آتی ہیں انہیں سبع طوال کہتے ہیں، 7 بڑی صورتیں۔ پھر ان کے بعد صورتیں آتی ہیں انہیں معین کہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد صورتیں آتی ہیں انہیں مثانی کہتے ہیں۔ پھر سورۃ قاف سے لے کر آخر تک انہیں مفصلات کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام 7ویں دن قرآن کریم کا اکثر ختم کرتے تھے۔ اس کے لیے لفظ ہے فمی بے شوق، فمی فاتحہ، میم مائدہ، یا یونس، با بنی اسرائیل، شین شعراء، واو والصافات، قاف۔ تو یہ 7 منزلیں تھیں بڑی بڑی۔ تو اکثر حضرات صحابہ کرام 7 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہ ایسی مبارک چیز ہے، اس کی جتنی کثرت کی جائے اس سے بڑا کائنات میں کوئی ذکر نہیں۔ اللہ کا قرب جتنا قرآن سے ملتا ہے کسی چیز سے نہیں ملتا۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں عربی میں جب لکھا جاتا تھا اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، جو وہ بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے تھے۔ پھر باہر ضرورت نہیں ہے، پنکھے بند کر دو، تو بغیر نقطوں کے بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے تھے۔ پھر بعد میں تابعین کے زمانے میں نقطے ڈالے گئے جب عجمی لوگ اسلام میں آئے، پھر اعراب بھی ڈالے گئے، لیکن جو عربی کا ماہر ہوتا ہے وہ زبر زیر نہ بھی لگے ہوئے ہوں اسے پتہ لگ جاتا ہے یہاں کیا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رکوع عین کا نشان لگا ہوتا ہے، یہ بھی سہولت کے لیے بعد میں لگائے گئے۔ عین کے اوپر بھی ہندسہ ہوتا ہے، عین کے نیچے بھی ہندسہ ہوتا ہے، عین کے پیٹ میں بھی ہندسہ ہوتا ہے۔ عین کے اوپر اگر نو ہے تو مطلب یہ ہے یہ سورت کا
नामा रकू है, नीचे है 5 तो इसका मतलब है, या 10 तो इसका मतलब है सिपारे का ये 10वां रकू है। ऊपर सूरत का होता है और नीचे जो अदद होता है वो सिपारे के लिए होता है। दरमियान में जो आयन के पेट में लिखा हो इस रकू में इतनी आयतें हैं, ये रकूओं के अंदर ये लिखा जाता है। तो कुरान करीम पढ़ने में इब्तदा आदमी को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से करनी चाहिए, क्योंकि वो कमीना हमारा दुश्मन है और ध्यान इधर उधर कर देता है और दिल में इस नूर को उतरने नहीं देता। तो तावुज़ पढ़ना ये ज़बान की सफाई है, ज़बान मेरी पाक हो जाए और दिल मेरा पाक हो जाए। शैतान न तोप से डरता है न आइटम से, वो अल्लाह पाक के इस्तिआज़े से डरता है। तो आदमी शुरू ही में अल्लाह की अमान में आ जाए ताकि इस मरदूद से बच जाए। इसलिए जब भी कुरान करीम पढ़ें फरमाया ज़बान की तहारत हो जाए, दिल की तहारत। तो औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मैं तेरी अमान और हिफाजत में आ गया शैतान मरदूद से बचकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी इब्तिदा है अल्लाह के नाम के साथ। 2584 दफ़ा कुरान में लफ्ज़ अल्लाह आया है, 2584 मरतबा। इस अल्लाह के लफ्ज़ को कहा जाता है लफ्ज़ जलाला। बाकी अल्लाह के जितने नाम हैं वो सिफाती हैं और ये नाम अल्लाह का ज़ाती है। जब भी अल्लाह का लफ्ज़ आए तो अल्लाह जल्ला जलालुहु या अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु, इस किस्म के साथ लफ्ज़ पढ़ना चाहिए अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु। आगे रहमान और रहीम अल्लाह के सिफाती नाम हैं। रहमान के नीचे आप तर्जमे में देखते हैं शाह अब्दुल कादिर थे शाह वलीउल्लाह के बेटे। उन्हें 10 साल दिल्ली की जामा मस्जिद में इत्तिकाफ़ किया और रोदे के साथ कुरान का उर्दू में तर्जमा उन्होंने पहले लिखा। हज़रत शाह साहब ने तो फ़ारसी में लिखा था, तो इन्होंने पूरी ग्रामर का ख्याल करके तर्जमा लिखा है। जितने भी मुतरजमीन बाद में आए हैं वो शाह साहब की राह पर चले, शानदार तर्जमा किया। तो उसमें माना करते हैं बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला। तो रहमान में बता दिया कि रहमत की कोई हद नहीं, अल्लाह की रहमत आम है, काफिर पर भी, मुसलमान पर भी, जिन्नात पर भी, दरंद और फिरंद पर भी। रहीम निहायत, निहायत के माने हद आ जाएगी। जन्नत में जाएंगे तो मुसलमान अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाएंगे, काफिर अल्लाह की रहमत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। आगे अलहम्द शरीफ में भी अर्रहमान अर्रहीम आ रहा है। बड़े फ़र्क हैं। एक दफ़ा हमने इसी जामा मस्जिद में अलहम्द शरीफ को बयान किया, तकरीबन 6 महीने लग गए। तो फिर साथियों ने वो लिख लिया, तो अलहम्द शरीफ की तफसीर छपी हुई है, उसका नाम है हादा बलागुल लिन्नास, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना लोगों को। उसमें 350-400 सफ़ात में अलहम्दो की तशरीह है। किसी ने लेनी हो तो लेकर उसे आराम से पढ़े, क्योंकि ये 6 महीने के दर्स हैं अलहम्द शरीफ पर। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब उतरी, फरमाया मक्का के पहाड़ों से चीखें आई। अहले मक्का ने भी सुना, बुतों की चीखें निकली, हवाएं थम गई।
ساری دنیا میں سناٹا چھا گیا، سمندر کی لہریں رک گئی جب یہ امت محمدیہ پر اللہ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری۔ ہر نیک کام کے شروع میں ہم اس کا اہتمام کریں کہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے 19 حرف ہیں، جہنم کے بڑے فرشتے بھی 19 ہیں۔ اللہ ان کی پکڑ سے رب العالمین بچائیں گے۔ کھانا کھایا، سفر کر رہے ہیں اور دعائیں نہیں آتی تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو سارا سفر نورانی بن جائے گا، سارا کھانا بھی نورانی بن جائے گا۔ اس لیے نیک کام کے شروع میں بسم اللہ کا آدمی پورا اہتمام کرے۔ آگے الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کی تعریف شروع ہو رہی ہے۔ شرق ہے یا غرب، شمال ہے یا جنوب، فرشتے ہیں یا جن، پہاڑ ہیں یا دریا، رات ہے یا دن، پانی کی سنسناہٹ ہے یا ہوا کا چلنا، اندھیرا ہے یا اجالا، کہکشائیں ہیں، سفلی نظام ہے یا علوی، سارا نظام سب اللہ کی ہر وقت تعریف کر رہا ہے۔ یہی مدرہ بتا دوں تھوڑی سی بات، زیادہ لمبی بات نہیں لے جاؤں گا کیونکہ ساری بات کا بیان کرنا بہت وقت لیتا ہے، لیکن جتنی بات ہو آدمی سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، اتنا صحیح جیسے معنی نہ بدلے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی تھوڑا سا یاد بھی آدمی کر لے، آخری 10 صورتیں جب یاد ہو گئی تو 20 کر لے، آخری سپارہ یاد کر لے، سورۃ یاسین یاد کر لے، سورۃ کہف یاد کر لے، سورۃ واقعہ ہے، سورۃ ملک یاد کر لے تاکہ تہجد میں اس کے لیے لمبی رکعتیں پڑھنا آسان ہو جائے۔ میں نے کہا کہ اتنا صحیح پڑھنا کہ معنی نہ بدلے۔ اب دیکھو، حامد، اللہ کی تعریف کرنے والا، ہا کے ساتھ، اور اس کو 2 آنکھوں والی ہا سے پڑھیں، حامد، اس کے معنی بنجر زمین، حامد، حامد، ہا میں کتنا فرق ہو گیا، کتنا فرق آ گیا۔ حمد، اللہ کی تعریف، دوسری ہا سے پڑھے حمد، کپڑے کا پھٹ جانا، 2 آنکھوں والی ہا سے پڑھا حمد، کپڑے کا پھٹ جانا۔ دیکھو ہا میں کتنا فرق آ گیا، تھوڑے سے لفظ سے فرق ہے۔ ریشہ، ریشہ رسی کو کہتے ہیں، را کے نیچے زیر دے دو، را پر زبر دے دو یا پیش رشا، رشوت کو کہتے ہیں۔ اب دیکھ لو، ریشہ رشا میں کتنا فرق آ گیا، کتنا فرق پیدا ہو گیا، تھوڑے سے لفظ سے کتنا۔ شفا، اللہ آپ کو شفا دے، شین کے نیچے زیر، صحت دے۔ اگر اس پر پڑھے شفا، شین پر زبر، جہنم کا کنارہ، شفا، شفا، اب معنی دیکھ لو کتنا فرق آ گیا۔ صمد، صاد کے ساتھ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صمد بے نیاز۔ سین سے پڑھے سمد، گانا گانا، اور صمد، سمد، صمد، سمد میں کتنا فرق ہو گیا، بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ صماد، صاد کے ساتھ، صماد کھاد کو کہتے ہیں جو زمین میں ڈالتے ہیں، صماد۔ سین کے ساتھ پڑھیں سماد، اس کے معنی شیر، صاد کے سامنے کھاد، سین کے ساتھ پڑھائیے ثمر، پھل، سا کے ساتھ پڑھا، سین کے ساتھ پڑھا ثمر، رات کو گپ شپ لگانا یا کیکر کا درخت۔ اب دیکھ لو معنی میں کتنا فرق ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں
صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے، اتنا آدمی صحیح کر لے کہ معنی نہ بدل جائے، تا طا سین صاد، اسی طرح وا ذا زا، اس کا فرق کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے ہاں کوئی قاری صاحب وہ زیادہ نہیں، آدمی 15 منٹ بھی روزانہ دیتا رہے تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ قرآن صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن صحیح کر کے مرے انعام عظیم ہے۔ اللہ کا قرآن ہی نہ آیا، اس سے بڑی غم کی کیا بات ہے۔ رمضان شریف میں بھی ارادہ کر لیں، جس کی ہمت ہے قرآن صحیح ہے 7 سپارے، یہ ہمت نہیں تو 3 سپارے، یا ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں تو 1 سپارہ تو روز ہو جائے۔ 1 سپارہ بھی نہ پڑھیں تو دل ویران ہو جائے گا، اس لیے قرآن کریم اللہ پاک شوق سے پڑھنے والا بنے۔ ہم یہ قرات پڑھتے امام عاصم کی، بڑی غضب کا اللہ نے لہجہ دیا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جب دنیا سنتی تھی امام عاصم کی قرات۔ جب فوت ہوئے 24,000 مرتبہ فرمایا میں نے قرآن پڑھا، 24,000 ختم کیا، یا 25,000 فرمائے، 24,000 قرآن کے ختم۔ حضرت انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے، کہا میں نے 4,000 قرآن کے ختم کیے۔ بعد بزرگ تھے، فرمایا جتنی ہماری مکان کی اینٹیں ہیں اتنے 1000 مرتبہ ہم نے قرآن پڑھا۔ قرآن کریم ہماری بیٹیاں بھی پڑھے، بیویاں بھی پڑھے، بہنیں بھی پڑھے، بیٹے بھی پڑھے۔ صبح کے ٹائم مسلمان کا شغف یہی تھا کہ رمضان شریف آ گیا ہے، اس میں تو ضرور اس کا اہتمام کریں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہان کا، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، تحت و سرا سے لے کر آسمان، یہ ایک جہان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایسے اللہ نے 40,000 جہان بنائے۔ امام مقاتل امام تفسیر کہتے ہیں ایسے اللہ نے 80,000 جہان بنائے۔ سب کی تربیت کر رہا ہے، کوئی چیز اس اللہ کی ذات سے اوجھل نہیں، سارے کمالات اسی کے ہیں، اس کی رحمت بے پایہ ہے، اسی کی رحمت ہی کے صدقے ہم جی رہے ہیں۔ روز جزا کا مالک ہے، مرنا ہے ہم نے، اللہ کی بارگاہ میں وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی، اللہ ہی کی سے عبادت کرنی، مدد اسی سے مانگنا۔ اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ جو منحنی نہ ہو، سیدھا راستہ جو منزل مقصود تک پہنچائے، جس پر سارے نبی چلے، اس راستے پر چلا۔ یا اللہ مغضوب اور ظالم کے راستے پر نہ چلا، یعنی یہود و نصارہ جو گمراہ ہو گئے۔ آخر میں ہم پڑھتے ہیں آمین، یا اللہ ہماری دعا قبول کر۔ یہ لفظ بھی اسی امت کو ملا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ جیسے پریشانی میں ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسی امت کو ملا، پچھلی امتوں کو یہ لفظ نہیں ملا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اسی امت کو ملا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ نماز میں رکوع کرنا اسی امت کو ملا ہے، پچھلی امتوں کو رکوع نہیں تھا۔ عشاء کی نماز اسی امت کو ملی ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ اذان اور تکبیر اسی امت کو ملی ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ مال غنیمت کا حلال ہونا اسی امت کو ملا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ سورج گرہن چاند گرہن کی نماز اسی امت کو ملی ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا اسی امت کو ملا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ پانی نہ ملے تیمم کر لینا اسی امت کو ملا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ مسجد نہیں ہے، جہاں جگہ پاک ہے نماز پڑھ لے،
اسی امت کو ملا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملی، تو آمین بھی اللہ نے اسی امت کو دی۔ آگے سورۃ بقرہ ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، کتاب اللہ یہ شک و شبہ سے پاک ہے، پھر تھوڑا سا اللہ نے ذکر کافروں کا کیا، پھر آدھا پاؤ تک اللہ نے منافقین کا ذکر کیا۔ بقرہ اس میں جنس ہے، ادھر دیکھیں نیند آ رہی ہے، بقرہ اس میں جنس ہے، تھوڑی چیز زیادہ چیز، مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں۔ واقعہ ایک آ رہا ہے اسی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعض مفسرین نے لکھا ایک شخص اپنے چچے کی لڑکی پر عاشق تھا اور چچے کو مار کر اس کے ساتھ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ چچے کے پاس مال بہت تھا کہ میں ماروں اور سارے سونا چاندی اور پیسے ہتھیا لوں، تو چچے کو مار دیا۔ مار کر رات کے ٹائم اپنی بستی کی بجائے دوسری بستی میں ڈال آیا اس کے ساتھ۔ اگلے دن مگرمچھ کے آنسو بہائے کہ میرے چچے کو کسی نے مار ڈالا، بڑا شور مچایا، رویا دھویا، پریشانی ہوئی۔ بنی اسرائیل نے قاتل مل نہیں رہا، کیا کرے؟ جب بہت پریشانی ہوئی تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ سے کہہ دے، بتا دے قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ پھر گائے کا ایک عضو جو ہے، چاہے دم ہے، چاہے جگر ہے، دل ہے، اس مردے کو لگا دینا، مردہ اٹھ بیٹھے گا، تمہیں بتا دے گا قاتل کون ہے۔ تو اب کام آسان تھا، کوئی گائے ذبح کر دیتے۔ کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا نہ فارض ہو، نہ بکر، نہ جوان، نہ بڈھی، اوان بین ذالک، درمیانی، اور رنگ کیسا ہو؟ پھر کہنے لگے اللہ نے فرمایا فاقع لونھا، اس کا رنگ چوکھا زرد ہونا چاہیے، خوب تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ کہنے لگے ابھی بات پوری نہیں واضح ہو رہی، اللہ میاں کوئی ایسی ہے اس کی فرمائے۔ فرمایا نہ ہل چلایا ہو، نہ پانی پر چلاؤ۔ پہلے زمانے میں کنویں پر بیل چلتے تھے، یہ چلاؤ۔ اب رنگ بھی آ گیا، عمر بھی آ گیا، ملتی نہیں۔ اب ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، گائے نہیں ملتی۔ اب بھائی تم نے مانگا ہے تو اب جلدی کرو، تلاش کرو، گائے مل جائے، بچڑا مل جائے، بیل مل جائے۔ تلاش کرتے 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 نہیں مل رہا۔ ایک نیک آدمی فوت ہوا، دعا مانگ گیا تھا یا اللہ میرا یہ ایک بیٹا ہے، میرے مولا میری اولاد کا خیال کرنا۔ اللہ نیکوں کا ولی وارث ہے۔ گائے نے بچہ دیا تھا، وہ بچڑا ماشاءاللہ نہ کنویں پر چلا، نہ ہل پر چلا، نہ بچہ نہ بوڑھا، رنگ اس کا اور ٹھیک، منہ نیچے، ٹانگیں سب جگہ زرد زرد زرد، نہ کہیں سفید نہ کالا، دم ساری زرد، ایک ہی جگہ ملا۔ فرشتہ آیا انسانی شکل میں کہ بنی اسرائیل کھڑے ہیں پھنسے، اس لیے تکڑا ہو جا تو اب منہ مانگی قیمت لینا۔ وہ آیا، انہوں نے کہا بیچو، انہوں نے کہا ہمارا تو نہیں بیچتے نہیں ہیں، ہمارا تو یہی ترکہ ہے، غریب آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جتنی قیمت لینی ہے لے دو۔ قیمتیں دیتے رہے۔ تو اس نے کہا میں لوں گا 10,000 قنطار، گائے کا چمڑا بیل کا کاٹ کر رکھ دو، پھر جتنا سونے سے بھر جائے اتنی گٹھڑی۔ اب یہ چونک اٹھے، ان کا ہم نہیں کرتے تو عذاب آئے گا۔ پھر سب نے اکٹھا کیا، بنی اسرائیل نے، 7.25 لاکھ قوم تھی۔ اب اللہ نے اس غریب کا کام کر دیا، وہ نیک آدمی تھا، اللہ نے جو فوت ہو گیا تھا اس بچے کے لیے اللہ نے ساری نسل کے لیے غیبی رزق کا انتظام کر دیا۔ اب یہ
وہ بچڑا لائے، ذبح کیا، اس کا عضو اس میت کے ساتھ لگایا، میت اٹھ بیٹھا، اس کا نام تھا آمیل۔ اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے مارا، اور جو مگرمچھ کا چبا رہا تھا۔ اللہ نے بتا دیا جیسے عارضی طور پر میں نے زندہ کیا، ایسے قیامت کے دن مستقل تمہیں زندہ کروں گا۔ یہ اللہ نے سورۃ بقرہ ہے، اسی وجہ سے اس کا قصہ آ رہا تھا، اس لیے سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ 500 کے قریب اس میں اللہ کے احکامات ہیں، ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترے۔ اسی صورت میں منافقین کے ذکر کے بعد اللہ نے یہ فرمایا، یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، میرا چیلنج ہے تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، جو کہتے ہیں یہ محمد کی بنائی ہوئی کلام ہے، بنا کر دکھاؤ۔ آگے اللہ نے علم آدم کو بیان کیا۔ فرشتوں نے کہا اللہ ضرورت ہی کیا تھی آدم کے پیدا کرنے کی؟ اللہ نے ساری چیزوں کا علم، نام بتائے، فرشتے بھی سن رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے امتحان لیا، فرشتوں سے پوچھا بتاؤ نام۔ فرشتوں کو نام کہاں سے آئے؟ کیونکہ جس آدمی کی مناسبت نہ ہو کسی چیز سے تو وہ اس کا نام ہی نہیں جانتا۔ اب ڈاکٹری کے آلات ڈاکٹر جانے گا، انجینئر کے آلات انجینئر جانے گا، کاشتکاری کے آلات کاشتکار جانے گا۔ فرشتوں نے کون سی روٹی کھانی تھی، ہل چلانے تھے، ان کی ٹریکٹر تھی، ان کے پیالے تھے، یہ چیزیں تھیں، یہ ہنڈیا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ مرچیں ہیں، یہ نمک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ فرشتوں نے سنا، غائب ہو گیا، ضرورت جو نہیں تھی۔ اب آدم سے پوچھا، آدم نے جس چیز کا نام بھی اللہ نے پوچھا فر 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 سنایا۔ اور کہنا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، علم تو آدم کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے میں نے اسے خلیفہ بنایا۔ پھر رب العالمین نے فرمایا اس کے سامنے تحیت سجدہ سلامی کرو۔ سجدہ عبادت نہیں، عبادت کا سجدہ نہیں، بلکہ سلامی کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کفر ہے، سلامی کا سجدہ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، جن کو بھی ساتھ حکم دیا تھا ابلیس کو۔ ذرا ایک بات میں یہاں بتا دوں، جو پہلا جن تھا ابلیس وہ نہیں ہے، بلکہ جنات میں ایک کمینہ جن پیدا ہو اس کا نام ہے ابلیس۔ جیسے اولاد آدم میں نمرود کمینہ تھا، فرعون کمینہ تھا، اس طرح ابلیس کا نام عزازیل ہے، یہ عزازیل کمینہ تھا۔ اس لیے یہ جو تھا اکڑ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مردود قرار دیا۔ جنات میں بعضوں کی عمر 5 سال، بعضوں کی 1000 سال، بعضوں کی 1200 سال، بعضوں کی 200 سال، لیکن اس ابلیس کی عمر اللہ نے قیامت تک رکھی، عمر رکھ دی اللہ نے، اور اللہ نے اسے تصرف دے دیا۔ گمراہ تو ہو گیا، لیکن اس نے قسم کھائی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس لیے فرمایا اندر سے پھٹا ہوا تھا، مالک کا نافرمان تھا، اندر کبر تھا، تکبر تھا، اس لیے اللہ کی بات اس نے نہیں مانی، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ ملعون قرار دیا گیا۔ آگے رب العالمین نے حق تعالی شانہ نے جو ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ کے انعامات ہوئے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اس کی یہ اولاد ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے فرعونیوں سے آزادی دلائی، اور فرعون جو ہے بحیرہ کلدم میں غرق ہوا، اپنی 12 لاکھ فوج سمیت یہ میدان تیہ میں آئے۔ اللہ نے غیبی روزی دی جسے من سلوہ کہتے، شاندار قسم کی، جیسے شہد ہوتی ہے ایسے میٹھا، اور بٹیر نما پرندے یہ اللہ نے دیے۔ پتھر تھا، اس پر مارتے تھے لاٹھی، اور اس سے 12 چشمے پانی کے پھوٹتے تھے۔ رات کے ٹائم ایک اونچا ریڈار، وہاں سے روشنی ہوتی 60-70 میل تک صحرائے سینا کے اندر۔ بادل آ جاتے دن کے دھوپ کے ٹائم، ان کی حفاظت کرتے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا میں نے ان پر یہ انعام کیا، ان کی دو ناشکریاں سنو۔ ایک یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب بارین سے جہاد کرنا ہے، جب دروازے سے جانا حتتن کہنا ہمیں بخش دے، تو یہ ویسے انہوں نے کہا ہنتتن کہ ہمیں گندم دے دے، اور بجائے وہاں پہلے جانے کے انکار کیا اکثر نے کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں، تو رب العالمین نے سزا دی۔ یہ 40 سال میدان تیہ میں پھرتے رہے، صبح چلتے شام ہو جاتی، شام کے ٹائم پھر وہی کھڑے ہیں، اللہ کے عذاب میں آئے۔ لیکن ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دو نبی اندر تھے، اس لیے کھانے اعلیٰ اترتے تھے۔ کھاتے کھاتے پھر طبیعتیں خراب ہونے لگی، کہنے لگے اے اللہ ککڑیاں کھلا، پیاز کھلا، اے اللہ جو ہے لہسن کھلا ہمیں، اور اسی طرح ہمیں کھیرے ہیں، ککڑی ہے یہ دے، دال ہمیں کھلا۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو شاہی خوراک چھوڑ کر ہم کو یہ خوراک لیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے حل چلاؤ، پر یہ خوراک تمہیں ملے گی۔ فرمایا انہوں نے اعلیٰ خوراک کو چھوڑا، پھر ذلت کی خوراک میں آئے۔ بحیرہ کلدم پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، وہاں رب العالمین نے کتاب تورات دی۔ اب پہلے نبی تھے، اب موسیٰ علیہ السلام رسول بھی بن گئے، کیونکہ اب اللہ نے رسالت دے دی، نئی شریعت دے دی۔ قوم کے پیچھے لوگ تھے، انہوں نے کوئی سونا تھا، وہ سامری نے اکٹھا کر کے بچڑا بنا دیا، اس کے اندر سے ہو کی آواز نکلتی تھی، وہ جبریل کے پاؤں سے مٹی لے کر اس کے اندر ڈالا تو بہت سے لوگ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اگلے سپاروں میں پھر آئے گا تفصیل سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنے بھائی کا سر پکڑا، گھسیٹا، انہوں نے کہا میں نے انہیں سمجھایا ہے، یہ سمجھتے نہیں تھے۔ فرمایا انہوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کہا ہدنا، ہم نے توبہ کی۔ بعض کہتے ہیں یہود کو یہود اس لیے کہتے ہیں، ان کا یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ بعض کہتے ہیں تحوت کے معنی یوں حرکت کرنا، یہ تورات پڑھتے ہوئے حرکت کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں یہود کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا توبہ یہ ہے جس نے دیکھا قریبی رشتہ دار کو، ماموں نے بھانجے کو دیکھا، بھتیجے نے چچے کو دیکھا کہ یہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، یہ چپ بیٹھے رہے، یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی گردن کاٹے، کیونکہ توبہ اس کے بغیر نہیں تھی۔ 70,000 آدمیوں کی گردن کٹی، پھر لہو بہا، اور اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بھی گڑ گڑائے، اے میرے مولا اب ان کی توبہ قبول کر۔ اللہ نے فرمایا یہ جو قتل ہو گئے ہیں یہ تائب ہو کر قتل، اتنی سخت توبہ تھی۔ بنی اسرائیل کے احکامات بڑے سخت، بنی اسرائیل پر کپڑے پر گندگی لگتی، کپڑا کاٹو، ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے مسجد میں، زکوٰۃ میں چوتھے روپے پر زکوٰۃ تھی، 400 میں 100 روپے۔ بنی اسرائیل جہاں چربی کٹھی ہوتی ہے نہیں کھا سکتے تھے، اللہ نے سخت احکامات دیے بنی اسرائیل پر، اس لیے یہاں بھی رب العالمین کی طرف سے ان پر یہ ساری سرزنش ہوئی اور یہ گردنیں ان کی کٹی۔ تو اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ نے نصارہ کا ذکر کیا۔ نصارہ یہ ناصرہ بستی کے رہنے والے تھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نصارہ نصرانی کی جمع بھی ہے، مددگار۔ ان میں جو حواری عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا اس جگہ۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے انہیں امتحانات میں ڈالا، اور لیکن وہ سارے امتحانات میں پار ہوئے، بادشاہ کے امتحان سے، والدین کے امتحان سے، جیل کے امتحان سے، پھر جلا وطن ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، پھر لمبا سفر کیا، پھر بیت المقدس سے ادھر اپنی بیوی کو لکدک میدان میں چھوڑا، حضرت ہاجرہ کو، یا اللہ نے بیت اللہ کے بنانے کا حکم دیا۔
بیت اللہ پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر گر گیا بعد میں نبیوں نے، شیس علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے نیچے بنیادیں ہیں فرشتوں کی رکھی، 5 پہاڑوں سے پتھر لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 110 سال تھی، بیٹے کی عمر 20 سال تھی اسماعیل کی، ردے رکھتے گئے، بیت اللہ بنا، 1 مہینے میں یہ بیت اللہ بنا دیا، اور اس کے دروازے نیچے 2 طرف سے تھے، اور اللہ نے کہا کھڑے ہو کر آواز لگائیں کہ حج کے لیے آؤ۔ اللہ نے مشرق مغرب شمال جنوب میں، اور حتیٰ کہ جو بچے ماؤں کے پیٹوں میں تھے اور جو عالم ارواح میں روحیں تھیں، اللہ نے وہ سب آواز پہنچائی۔ یہ بیت اللہ بنایا انہی کی وجہ سے، اور اس کے اندر اللہ نے انعامات کی بارش کی، تجلیات الہی کا مرکز بیت اللہ بنایا، اسی کا اللہ نے ذکر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے، فرمایا وہ سمجھدار نہیں، پاگل آدمی ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، پاگل اور دماغ خراب ہے۔ یہود جو ہے یہ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، یہ تو بعد میں، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے۔ فرمایا نہ ابراہیم یہودی ہیں نہ نصرانی، وہ تو حنیف تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے بنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ میری اولاد میں نبی پیدا کرنا اور ایک ایسی امت پیدا کرنا جو میری طرح قربانی دینے والی ہو، یہ امت محمدیہ ہے، ان میں عظیم و شان نبی پیدا کرنا۔ یہ ہم دعا ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری ہیں، یہ ساری امت یہ ملت ابراہیمی پر چلنے والی۔ آگے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، جب مرنے لگے بیٹوں سے کہا توحید پر جمنا، دین کو نہ چھوڑنا۔ ہمیں نصیحت کی اولاد کو جماؤ دین پر، جمائیں گے؟ آپ بھی بولو، اولاد کو جماؤ، وصیت کرو، توحید پر مرنا ہے، قرآن کو سینے سے لگانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ریدا ریدا ہو جانا۔ جیسے پاک نبی نے فرمایا کوئی تمہیں جلا ڈالے، پھانسی چڑھا ڈالے، تمہیں بھون ڈالے، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرو۔ صحابہ نے کر دکھایا، صحابہ کی عورتوں کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس طرح حبیب بن زید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اللہ کے دین سے نہیں ہٹے۔ بیر معونہ میں 70 کے ٹکڑے کر دیے گئے، احد میں 70 کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کا پیغام مشرق مغرب میں پہنچایا، 3 سال نبی پاک قید میں رہے، پتے کھاتے رہے، صحابہ کرام نے درختوں کے پتے کھائے، امتحانات ان پر آئے، رسیوں سے باندھے گئے، چمڑے اتارے گئے، لیکن دین پر جمے اللہ نے صحابہ کا قیامت تک نام بلند کیا۔ ہمیں بھی کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنی اولادوں کو توحید پر جمانا۔ آخر میں فرمایا یہودیوں کے بچے پیدا ہوتے تھے نصارہ کے، پانی میں غوطہ دیتے تھے کہ نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ رنگ کوئی کام کے نہیں، یہ لال پیلے رنگ کوئی چیز نہیں، دین کا رنگ چڑھاؤ، دین کا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بہترین رنگ دین کا رنگ ہے۔ فرمایا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان، ہدایت پا جاؤ گے، محمد کے صحابہ کی راہ پر چلو۔ اور اللہ نے فرمایا پچھلی امتیں گزر گئی، اب اللہ تمہارا ریکارڈ دیکھ رہا ہے۔ آگے دوسرا سپارہ ہے، دوسرے سپارے کے شروع میں بیت اللہ کے بارے میں آیا ہے۔ یہ اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے، یہ تجلیات الہی کا مرکز بیت اللہ، یہ باقی زمین سے 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ اس کا تعلق آسمان دنیا کے بیت العزت سے ہے، پھر درمیان میں ہر آسمان والے فرشتے اس کے محاذات میں، پھر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، پھر اس کا تعلق اللہ کے عرش سے ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کا تعلق 7 زمین نیچے تک ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے، حکم ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، 16 یا 17 مہینے ادھر منہ کیا، پھر نماز میں حکم آ گیا مسجد قبلتین میں
2 रकातें मशरिक़ की तरफ मुँह करके और 2 रकातें बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। और पहले साथियों ने हज किया होगा, जगह देखी होगी। फरमाया अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता था। अल्लाह तो हर तरफ मौजूद है, तजल्लियात का मरकज़। अब क़यामत तक अल्लाह ने बैतुल्लाह बनाया है। कौन अल्लाह की मानता है, कौन नहीं मानता। इसलिए इम्तिहान लेना था कि अमर इलाही पर कौन चलता है। वो कहने लगे नसारा और यहूद, मुसलमानों को अपने बैतुल्लाह में तरद्दुद है। अल्लाह ने कहा कोई तरद्दुद नहीं, मेरे अमर पर ये जान देने वाले, जिधर मैं कहूँगा उधर ये मुँह करने वाले हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया कि जब परेशानी आ जाए, परेशानी में नमाज के ज़रिए सब्र के लिए 2 हथियार हैं। नमाज पढ़ो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। सब्र में अल्लाह का हुक्म न छोड़ना। अल्लाह तुम्हारा दुनिया में इम्तिहान लेंगे, कभी औलाद में, कभी खेतियों में, कभी दुकानों में, कभी बीमारियां आएंगी, कभी इस किस्म के हालात आएंगे। जो जम गया उन पर रहमतें बरसेंगी। उन रहमतें सलवात कहते हैं, ऐसी रहमतें जो नबियों पर बरसती थी, उस किस्म की रहमतें ईमान वालों पर बरसेगी। इसलिए जब उन पर मुसीबत आती है वो घबराते नहीं, वो पहाड़ बनकर इन मसाइब को बर्दाश्त करते हैं। इसलिए हमें हुक्म दिया मसाइब में इसको बर्दाश्त करना। हलाल रोज़ी की तलकीन की, नबी हलाल रोज़ी खाते थे। आज सुबह भी हम दर्स में कह रहे थे अल्लाह ने हर नबी से कुछ काम कराए। आदम अलैहिस्सलाम आए जन्नत से, गर्मी लगी और दरख्तों के पत्ते चिमटा कर आए, लेकिन वहाँ से ऊन लाए, अम्मा हव्वा ने काटी और फिर गंदम के दाने लाए, वो बोए। तो अल्लाह ने ज़राअत का काम इनसे लिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम इनसे कपड़े का काम लिया। कपड़ा पहले सिलाई कराया और इन्होंने कहा कपड़ा सिया कैसे जाता है। बदन के लिए बाट बनाए, दुश्मन से लड़ाई के लिए काबिल की फ़ौजों से हथियार बनाए। ये काम दिखाई पढ़ाई का काम ये इदरीस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने लिया। नूह अलैहिस्सलाम से, ज़करिया अलैहिस्सलाम से नज्जारी का काम लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम हो जाता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके हाथ में वो टोकरियाँ बनाते थे, बेचते थे। एक नबी भी ऐसा नहीं आया जिसने बकरियां ना चराई हों, क्योंकि आगे इन्होंने इंसानों को चराना था। इसलिए कहा हलाल रोज़ी का इस्तेमाल करो। हलाल रोज़ी से पाक लहू आएगा और हराम रोज़ी के साथ औलादे नेक बनेंगी। अल्लाह ने हमारे ऊपर हराम किया लहू को। जानवर ज़िबा करते हैं, ये लहू नापाक है। लोग लहू ले जाते हैं और ये लहू जो है दीवारों में डालते, हिंदू डालते थे। बाद जो है लहू जो है अपना जो होता है ना, ये ट्रक ट्राले के व्हील के सामने जानवर ज़िबा करते हैं। क्यों? कि मुसीबत नहीं आएगी। ये पागलपना है। 2 रकात नमाज पढ़ लो, सदका करो, देना है। सदका सिर्फ काला बकरा नहीं होता। सदके के माने हैं खैरात देना। फ़कीर को दाल की ज़रूरत है, दाल दे दो। फ़कीर को कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा दे दो। फ़कीर को दवाई की ज़रूरत है, दवाई दे दो। और जब आप ट्राले में बैठे हराम काम ना करें और वो दुआएं पढ़ लें, अल्लाह ट्राला बचाएगा। तो ये बकरा ज़िबा करने से, काला बकरा ज़िबा करने से हादसे ख़त्म नहीं होते। हादसे ख़त्म होते हैं नेक आमाल से, नेक आमाल से। फरमाया अल्लाह ने इसी तरह मुर्दार जानवर को हराम किया। काफिर लोग कहते थे जो अल्लाह का मारा हुआ है नहीं खाते। इसी तरह खिंजीर के ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह ने हराम किया। हत्ता के तौरात में भी हराम है और इंजील में भी हराम है। किसी मिल्लत में भी जायज़ नहीं। यहूदी खा रहे हैं, नसरानी भी खा रहे हैं, हालांकि अल्लाह ने हर मिल्लत में खिंजीर हराम किया। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये सलीब का निशान है कि ईसा को फांसी दे देगी और कहेंगे तोड़ दो, जहाँ भी खिंजीर मिले मार डालो। मेरे मिल्लत में कभी भी खिंजीर हलाल नहीं था। गैरुल्लाह के नाम पर जानवर नामजद करना, मिठाइयाँ नामजद करना, कपड़े गैरुल्लाह के नाम पर नामजद करना, जानवर छोड़ देना, गाय गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ देना, ये फला के नाम पर है। ये भी फरमाया जैसे खिंजीर हराम ऐसे ये भी हराम।
غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں کی جائے. ہاں مجبوری آئی، سفر کا موقع ہے، اب وہاں پر ناجائز خوراک ملی یا شراب ہے، پانی نہیں ہے، فرمایا اتنے قطرے لے لو یا اتنا کھانا لے لو جان بچ جائے، اتنا کر لو جان بچ جائے. درمیان میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا جو لوگ اللہ کے احکامات چھپائیں، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری کائنات کی لعنت. ایک حدیث میں آیا ہے اذا ظہر فی امتی البدع، جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں، عالم کو چاہیے اپنا علم ظاہر کرے، ورنہ ایسے کمینے عالم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری کائنات کی لعنت جو لوگوں کے رویے پر بہہ جائے. عالم تو وہ ہے جو سچی بات بتائے، کسی کے منصب سے کسی کے پیسے سے اثر نہ لے. جیسے کہتے ہیں وہ گئے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دے دیے 3، خدا حرام ہو گئی. اس نے نیچے 5000 کا نوٹ رکھ دیا. اچھا اس نے کہا طلاق نہیں دی ہوگی نا توئے والی، یہ تا کے ساتھ دی ہوگی، تا الف تا، تو اس کے ساتھ ہے، اب حلال بن گئے. تو یہ علماء سو ہوتے ہیں جو پیسے پر بک جائیں، عہدے پر بک جائیں، جدھر کی ہوا ابن الوقت ہیں. اللہ سچے علماء کا دامن پکڑنے والا بنائے. قرآن کریم جو قاری صاحب نے پڑھا ہم نے سنا، اللہ جانبین سے قبول کریں. سحری کا ٹائم بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم بڑا قبولیت کا ٹائم ہے. رات رمضان کے دنوں سے زیادہ قیمتی ہیں. اللہ ہمیں کامل تائب بنائے. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.